السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انعام القرآن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام گھر سے گھر تک کے عنوان سے شروع کیا جانے والا یہ سلسلہ آج مکمل ہو رہا ہے، اور آج اس آخری درس کے اندر انشاءاللہ الرحمن صبح و شام کے اذکار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ مومن تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی کہ جس لمحے ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے وہ لمحہ ہمارے لیے بیکار لمحہ ہے، وہ لمحہ ایک مومن کا لمحہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں صبح و شام اللہ کو یاد کرنا چاہیے وہاں ہر دم اللہ کو یاد رکھنا بھی چاہیے۔ تو صبح اور شام کے اذکار 4 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ اذکار ہیں کہ جن کو ایک دفعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ اذکار ہیں کہ جنہیں 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسرے وہ اذکار ہیں کہ جنہیں 10 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آخر میں چوتھے نمبر پہ وہ اذکار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ جن کو 100 بار صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلا ذکر کہ جسے صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، بخاری شریف کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث موجود ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ آپ صبح اور شام یہ ذکر کیا کریں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ خلقتنی وانا عبدک، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اپنے معاہدے اور اپنے وعدے کو یاد رکھوں گا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، تمام گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے میں ان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، آپ نے مجھ پر جو نعمتیں کی ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ وابوء لک بذنبی فاغفر لی، اور جو گناہ میں نے کیے ہیں میں ان کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تو اے اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والی ہستی نہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر ایک اور ذکر بھی موجود ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول خاص تھا: اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں آپ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اے اللہ میں آپ سے گناہوں کے بچنے کی طاقت کا اور معافی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ فی دینی و دنیا یا واہلی و مالی، میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے گھر میں اور میرے مال میں۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ ہمیں ہر طرح کے خوف سے اور خطرات سے محفوظ فرما۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، کہ اے اللہ مجھے میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں بائیں اور میرے اوپر سے آنے والے تمام خطرات سے محفوظ فرما۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کے بڑے ہونے کی پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں مجھے میرے نیچے سے، یعنی زمین کے پھٹ جانے کے طریقے سے یا کسی اور ایسے ذریعے سے عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ اور سنن ترمذی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر بھی موجود ہے: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔
اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، کھلی اور پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، کوئی معبود برحق نہیں ہے آپ کے سوا، آپ ہر چیز کے رب اور بادشاہ ہیں۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطانوں کے شر سے اور اس کے جال اور پھندوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں آپ کی پناہ کا طلبگار ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کے خلاف کوئی گناہ کر بیٹھوں یا اس گناہ میں کسی مسلمان کو ملوث کر دوں۔ یہ کتنی ہی خوبصورت دعائیں ہیں جو انسان اپنی اخلاقیات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہر وقت اللہ رب العزت سے مانگتا رہتا ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ مختصر اور بہت ہی جامع اور خوبصورت دعا بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا ورد فرمایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ و جاوید اور اے قائم و دائم رہنے والے میرے رب، میں آپ کی رحمت ہی کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں، آپ میرا ہر کام سنوار دیجئے اور آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میری ذات کے سپرد نہ کیجیے۔ یہاں پہ کچھ ایسے اذکار بھی ہیں کہ جن میں صبح اور شام یا دن اور رات کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے صبح کے وقت یہ ذکر کرتے ہوئے اور شام کے وقت ذکر کرتے ہوئے اس میں الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ مثلا یہ کہ مسلم شریف میں یہ ایک ذکر موجود ہے، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ ہم نے صبح کی اور اللہ کے سارے ملک نے صبح کی، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور تمام تعریفوں کے لائق صرف وہی ذات برحق ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے میرے رب، میں آپ سے دن کی بہتری مانگتا ہوں اور اس دن کے بعد بھی جتنے دن آنے والے ہیں ان تمام دنوں کی بہتری مانگتا ہوں، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس دن کے شر سے اور اس دن کے بعد میری جتنی زندگی ہے اس تمام کے شر سے۔ اے اللہ، میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں آگ اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہی ذکر جب شام کے وقت کیا جائے گا تو وہ کچھ اس طرح ہوگا، امسینا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ صبح و شام کے کچھ مختصر اذکار اور بھی ہیں، اللهم بك اصبحنا وبك امسینا وبك نحیا وبك نموت والیک النشور۔ کہ اللہ ہم نے صبح بھی آپ کا نام لے کر کی ہے، شامیں بھی آپ کا نام لے کر کی ہیں، اے اللہ ہماری زندگی بھی آپ کے نام ہے، ہماری موت بھی آپ کے نام ہے، اور ہم نے آپ کی طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ یہ ذکر اگر شام کے وقت کیا جائے گا تو پھر پہلے دو جملے آپس میں بدل دیے جائیں گے، پہلے اصبحنا ہے اور بعد میں امسینا ہے، تو شام کے وقت پہلے امسینا کہا جائے گا اور بعد میں اصبحنا کہا جائے گا۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت اور مختصر ذکر جو ہے اور اپنی وفاداری کا جو اعلان ہے اپنے رب کے ساتھ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سنن دارمی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر بھی کیا کرتے تھے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ صبح کی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو یک طرفہ تھے، یعنی کہ توحید کے قائل تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سنن دارمی
اور مسند احمد کے اندر یہ خوبصورت ذکر موجود ہے۔ اب وہ اذکار کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے وقت 3 بار کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے سنن الترمذی کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوبصورت کلمات کے ساتھ اللہ رب الرحمن کو یاد کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جس کے نام کی برکت کی وجہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے وقت یہ ذکر بھی کیا کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، کہ اللہ میں اپنے جسم کی عافیت چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنے کانوں کی عافیت چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنی نگاہ کو بچانا چاہتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اے اللہ میں کفر و محتاجی سے آپ کی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ ہی معبود برحق ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ کلمات بھی پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اے اللہ میں آپ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں آپ کی خوبیوں کے ساتھ اتنی دفعہ کہ جتنی آپ کی مخلوق کی تعداد ہے، اور اس وقت تک جب کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں، اور اس قدر کہ جتنا خوبصورت آپ کا عرش ہے، اور اتنی تعداد میں کہ جتنے آپ کے کلمات ہیں، یعنی اے اللہ میں بے شمار مرتبہ آپ کی پاکیزگی اور آپ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اور مسلم شریف اور ترمذی شریف میں شام کے وقت ذکر کیا جانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول بھی بیان کیا گیا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے اس کے مخلوق کے ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ وہ ذکر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 10 بار کیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں آپ کی مبارک زبان سے ادا ہونے والا وہ کلمہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 100 بار پڑھا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 100 بار یہ کلمہ اپنی مبارک زبان سے ادا کیا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ تمام قسم کی پاکیزگی اور تمام قسم کی تعریفیں صرف اللہ رب الرحمن کے ہی لائق ہیں۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، آج کی اس خوبصورت محفل کے اندر الحمدللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے اذکار، آپ کے معمولات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ رب الرحمن سے خلوص دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اذکار کو سمجھ کر اور ان کلمات پہ غور و فکر کرتے ہوئے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور دل و دماغ کی مکمل حاضری کے ساتھ یہ اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔